ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شرجینہ جب دیکھتی ہے کہ اس کی ساس دن رات گھر کے اخراجات کے لیے پریشان رہتی ہے اور باتوں باتوں میں شرجینہ کو سناتی ہی رہتی ہے کہ مصطفیٰ کو تو چلو پال رہے تھے، اگرچہ وہ نکما ہے لیکن اپنا بیٹا ہے، اب اس کی بیوی کو بھی پالنا پڑے گا۔ اب جب کہ عدیل کو بھی گھر سے نکالا جا چکا ہے اور شرجینہ کے سسر نے اس سے کسی بھی قسم کی فائنینشیل ہیلپ لینے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے، اور شرجینہ نے بارہا کوشش کر کے دیکھ لی کہ مصطفیٰ کو حیا دلا کے کمانے پر راغب کر سکے، لیکن اسے ہر دفعہ ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے، تو آخر کار وہ سوچ لیتی ہے کہ مجھے ہی اس گھر کو فائنینشیل ہیلپ دینے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، شاید اس طرح سے اپنی ساس کے دل میں جگہ بنا سکوں۔ اتفاق سے قسمت بھی شرجینہ کا ساتھ دیتی ہے۔ اب چونکہ اس نے کالج میں ٹاپ کیا ہے تو کالج کے پروفیسر خود ہی ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر شرجینہ کو ریفر کرتے ہیں اور شرجینہ کی جاب بھی ہو جاتی ہے۔ شرجینہ کے سسر تو اسے بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور دل کھول کر اپنی بہو کی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری بہو کس قدر انٹیلیجنٹ ہے، لیکن شرجینہ کی ساس کو یہ بات ذرا پسند نہیں آتی کہ اب شرجینہ جاب کرے گی۔ بھائی ایک طرف تم دن رات شرجینہ کو گھر کے اخراجات کا بھی سناتی ہو، دوسری طرف تمہیں اس کا جاب کرنا بھی پسند نہیں ہے، اب بندہ جائے تو کہاں جائے؟ بہرحال شرجینہ کی ساس تو یہی کہتی ہے کہ یہ سب گھر کے کاموں سے جان چھڑانے کے بہانے ہیں۔ اب ظاہر ہے مہارانی سارا دن جاب پہ رہے گی تو گھر میں کھانا پینا صفائیاں یہ سب تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا نا۔ بہرحال جی شرجینہ تو اتنی اچھی کمپنی میں اتنی اچھی پوسٹ ملنے پر دل سے خوش ہوتی ہے اور اپنی پہلی کمائی اپنی ساس کے ہاتھ پر لا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ تو یہی سوچتی ہے کہ شاید ساس خوش ہو جائیں گی، گھر کا راشن بھی لے آتی ہے اپنی کمائی سے۔ اس کا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ شاید اس طرح سے میری ساس جو دن رات گھر کے اخراجات کے لیے پریشان رہتی ہیں مینٹلی کچھ ریلیکس ہو جائیں گی اور شاید اس طرح سے ہی میں ان کے دل میں اپنی جگہ بھی بنا پاؤں۔ لیکن یہ سب شرجینہ کی خام خیالی ہے کیونکہ اس کی اچھائی بھی برائی بن کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ بجائے اس کا احسان ماننے کے شرجینہ کی ساس تو گھر میں ایک واویلا مچا دے گی اور ہنگامہ کھڑا کر دے گی کہ اب ہمارے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ کل کی آئی لڑکی ہمارے گھر کے اخراجات اٹھائے گی، اور شرجینہ کو صاف سنا دے گی کہ بھائی تم میں تو لگتا ہے غیرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بہرحال ہم میں بہت شرم ہے، اب ہم پہ اتنا بھی برا وقت نہیں آیا کہ بہو کے پیسوں سے گھر کے اخراجات کریں گے۔ شرجینہ تو اپنی ساس کی بات سن کر دل برداشتہ ہو جائے گی اور سوچے گی کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ اس عورت کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا ہو سکے۔ مصطفیٰ بھی جب اپنی ماں کو اس طرح سے شرجینہ پر چیختے چلاتے دیکھے گا تو اسے بھی بہت افسوس ہوگا اور سوچے گا کہ اتنی پیاری، اتنی سگھڑ اور اتنی انٹیلیجنٹ لڑکی صرف میرے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اس قدر ذلیل ہو رہی ہے، اور اسی شرجینہ کی شادی اگر عدیل بھائی سے ہو جاتی تو آج اس کی گھر میں کس قدر عزت ہوتی۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ مصطفیٰ کو تھوڑا تھوڑا احساس تو ہونے لگا ہے کہ اس کے نکٹو پن کی وجہ سے شرجینہ کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور گھر والوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے خاص طور پہ اپنی ساس کے دل میں اتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ بہرحال جب شرجینہ کو روتے ہوئے دیکھے گا تو ایز یوزول اس کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کے جوک مارے گا، لیکن شرجینہ کو مصطفیٰ کے یہ جوکس پسند نہیں آئیں گے اور وہ اسے صاف لفظوں میں کہے گی کہ مصطفیٰ اگر تم ہی کمانا شروع کر دو تو گھر کے اخراجات میں ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہو، اور شاید اس وجہ سے آنٹی کو میرے اوپر بھی غصہ آنا کم ہو جائے۔ تمہیں جب سارا دن گھر میں سوتے ہوئے اور ساری رات آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو تم پر تو غصہ نہیں اتار سکتی، البتہ اب تمہارا سارا غصہ وہ مجھ ہی پر اتارتی ہیں صرف اس لیے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، حالانکہ تمہارے سامنے ہی ہے کہ میں آنٹی کا دل جیتنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں، اور میرا یقین کرو کہ میں نے گھر میں راشن اس لیے نہیں ڈلوایا تھا کہ میں کسی کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، میں صرف گھر والوں کی مدد کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ گھر کے اخراجات کو لے کر آنٹی بہت پریشان ہیں اور میں صرف ان کی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر مصطفیٰ کو سمجھائے گی کہ تمہارا انٹرسٹ گیمز میں ہے، ایپس میں ہے، میں یہ بات سمجھ چکی ہوں اور یقین کرو کہ مجھے پکا پتہ ہے کہ اگر تم انہی ایپس اور گیمز میں اپنا کیریئر بنانا چاہو تو ترقی کی منزلوں کو چھو سکتے ہو اور تم بہت آگے جا سکتے ہو۔
مصطفیٰ حیران ہوتا ہے شرجینا کی بات سن کے اور کہتا ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا ہے، کیونکہ میرے گھر والوں کو تو لگتا ہی نہیں کہ میں بھی کبھی کما سکتا ہوں۔ شرجینا کہتی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا تمہاری ایبیلٹیز کا، میں اتنے دن تمہارے ساتھ رہی ہوں اور یقین کرو میں تم سے بہت امپریس ہوئی ہوں۔ جو گیمز تم نے اتنی بڑی بڑی کمپنیز کو اتنے سستے داموں بیچی ہیں، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ ان کی کوڈنگ کس قدر مشکل ہے، اور وہ بڑی کمپنیز انہی گیم سے کتنا پروفٹ کمائیں گی۔ اگر تم صرف ایک دفعہ میرے کہنے پر اپنی ذاتی کمپنی سٹارٹ کرو تو مجھے 100% یقین ہے کہ تم اتنی ترقی حاصل کرو گے کہ یہی گھر والے جو تمہیں ابھی زیرو سمجھتے ہیں تمہاری اس قدر عزت کرنے لگیں گے کہ تم خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ دوسری طرف عدیل، جسے اپنی خوبصورتی پر، اپنی تعلیم پر اور اپنی جاب پر بہت غرور تھا، اور خاص طور پہ امیر لڑکی سے شادی کرنے کے بعد تو اس کا غرور کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کا یہ غرور اور ایگو سب بہت جلد خاک میں ملنے والے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ عدیل کو احساس تو ہو ہی رہا ہے کہ رباب نہ صرف اس کے آفس میں باس ہے بلکہ ایز اے وائف بھی اسے اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے جیسے عدیل اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا کوئی ماتحت ہو۔ رباب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ عدیل اپنے گھر اپنے ماں باپ سے ملنے گیا تھا جبکہ وہاں پر شرجینا بھی موجود ہے، اس لیے وہ سختی سے عدیل سے کہہ دیتی ہے کہ اگر تمہیں سچ میں اپنے ماں باپ اتنے ہی یاد آتے ہیں نا تو آئندہ سے گاڑی اور ڈرائیور بھیج کر انہیں بلا لیا کرنا اور باہر کہیں تم لوگ میٹنگ کر لیا کرنا۔ یعنی ابھی بھی اس نے عدیل کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس گھر میں بلا سکے۔ دوسری طرف رباب کے فادر بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ رباب نے ضد کر کے اس غریب عدیل سے شادی تو کر لی ہے لیکن کہیں یہ لڑکا میری بیٹی کو لوٹ کر ہی نہ لے جائے، اس لیے وہ رباب سے ناراض تو ہیں اپنی منمانی کرنے پر، بہرحال پھر بھی اسے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے اور عدیل کے ساتھ خوش ہو؟ تو رباب کہتی ہے جی میں عدیل سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ تو رباب کے فادر کہتے ہیں کہ رباب میں تمہارا باپ ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عدیل کے ہاتھوں کبھی بھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ تو رباب بڑے یقین اور غرور سے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ رباب منصور خان کو دھوکہ دینے والا آج تک کوئی پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ عدیل بے شک رباب کے گھر پہ رہتا ہے اور آفس میں بھی بہت ایگزیکٹو پوسٹ پہ اب کام کرتا ہے، لیکن اس کو اتنی اتھارٹیز نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لے سکے یا اپنی مرضی سے پیسہ خرچ کر سکے۔ رباب ہمیشہ اپنے کریڈٹ کارڈز دیتی ہے عدیل کو خرچے کے لیے اور اس پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، کیونکہ جیسے عدیل نے اپنی ماں کو پیسے دینے کا کہا تھا تو رباب نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی، تم اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا، بلکہ عدیل کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری ماں کو یہ برا لگے کہ میرے اکاؤنٹ سے ان کو پیسے نہ جائیں تو میں چیک بنا دوں گی جو کوئی بھی بندہ جا کے انہیں دے آیا کرے گا، بہرحال تمہیں اپنی ماں کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے بھی ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کیا خیال ہے عدیل جیسے لالچی انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔